مورر آیا, کہتا بھائی وہ 15 کی کال ہے, ضیاء صاحب آئیں. اس کا سارا ٹیمپو توڑ دیا. تو مجھے تو پھر یوں لگا جیسے یہ آئیو نہ ہوا, یہ جائیو ہوا, کہ وہاں جائیو, ذرا وہاں جائیو بھائی, وہاں جائیو. او بھائی میک ہم آئیو, اسے آپ نے جائیو بنا کے رکھا ہوا ہے. جب تک آپ آئیو جائیو سے نہیں نکلیں گے آپ تو پیچھے نہیں کر سکتے. یہی بیسک اسپرٹ تھی, بیسک ایسنس تھا بیہائنڈ جو آپ کا یہ فرنٹ ڈیسک سسٹم آیا. انویسٹیگیشن الگ, واچ اینڈ وارڈ الگ. لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیوں نہیں اس پہ عمل پیرا ہوا جاتا. بھائی جب آپ نے یہاں تو بنا دیا فرنٹ ڈیسک, اٹھ کے آ رہا ہے ایک بندہ, اور یہ ماشاءاللہ بندے ایسے ہیں کہ ووٹوں کی طرح درخواست دیتے ہیں, کہتے بھائی میرا بھی یہ بھی لے, یہ بھی لے. ٹھیک ہے, وہ جو ہمارا فرنٹ ڈیسک آپریٹر ہے وہ درخواستیں لے رہا بیٹھا ہوا. آپ نے اتنا آٹا گوندھ دیا ماشاءاللہ کہ اب وہ پکوتے کم پڑ رہے ہیں آئیوز, کہ یہ روٹیاں کون پکائے گا بھائی, آٹا تو بہت گوندھ کر رکھ دیا. 4-5 دن بعد وہ سمیل مچی آٹے میں کہ پھر وہ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ سنا نہیں جا رہا لوگوں کو, فلاں ہے ڈھکڑا ہے. وہ بھائی انویسٹیگیشن والوں کو آئیو تو بناؤ, یہ تو بیچارے سارے آئیو کم جائیو ہیں. تو ان کو کوئی وقت ملے گا تو کوئی پوچھیں گے نا, چیزیں سیٹل کریں گے. ایک ایک آئیو کے پاس جب سے یہ فری رجسٹریشن ہے, دیٹ از اے گڈ تھنگ. لیکن یہ تمام چیزیں, جس طرح شراب کی پابندی نماز سے پہلے بھی نہیں لگی تھی, لوگوں کی شراب روک کے سب کچھ روک کے اب ہم کہتے گاؤ جی نماز پڑھنے ہو. انہوں نے بڑے موڈ بنانے تھے کہ یار ہوں سانو کہڑے کم لاتا تسی. وہ اس وقت آئی جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ تھوڑی بہت نماز پڑھنے آنے لگ گئے ہیں. اب ان کو ایک تھوڑا سا سٹریس دیتے ہیں کہ بھائی جب آپ نشے میں ہونا تب نماز نہ پڑھا کرو. یہ حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھیں. اور پھر وہ جب عادی ہو گئے پھر یکدم ایک کٹ آف ڈیٹ آئی کہ بس اب شراب بھی نہیں پینی. لوگوں نے سارے مٹکے الٹائے تھے, ہے نا. تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ کا فرنٹ ڈیسک سسٹم انتہائی فعال ہو سکتا ہے جب اس کو ڈسپوز کرنے والے ڈیڈیکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوں. ڈسپوزل والے تو وہاں ایک بھی نہیں ہے, مرے مارے نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اور باقی ایس ایچ او کا پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کسی مشن پہ ہے. پتہ نہیں کون سے مشن پہ بھائی, ہوتے بھی ہیں مشن, میں یہ نہیں کہتا, لیکن ایک یہ آڑ بڑی زبردست بنی ہوئی ہے کہ وہ ضیاء صاحب کا مشن پہ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور مشن بھی امپاسبل پہ گئے ہوئے ہیں. یہ بھی بات ضروری ہے. پتہ نہیں کب ہونی ہے واپسی, اس کی ہونی ہے وہ کاغذوں میں, اخباروں میں, روزنامچوں میں ہوتی ہے, وہ تو آتا ہی نہیں. یعنی وہ جو شعر کسی نے کہا تھا نا, وہ اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. نہ وہ گھر جاتا نہ وہ تھانے آتا, پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. گھر والوں سے پوچھتے ہیں وہاں جو اس کے سائل بیٹھے ہیں کہ وہ کہاں ہے تمہارا, وہ کہاں ہے, ہمیں تو پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں میں وہاں انویسٹیگیشن کر رہا ہوں, میں تو وہاں یہ لوگوں کی سن رہا ہوں. گھر بھی نہیں آتا ہے, گھر بھی نہیں آتا بھائی. وہ تو کہیں کسی کو تو اویلیبل ہو جاؤ نا. اب سارے لوگ, ضیاء کا نام تو ویسے میرے زبان پہ چڑھا ہوا ہے کیونکہ یہی اس وقت روشنی یہی نظر آتا ہے, کیونکہ روشنی بھی تو یہی ہے نا آپ کی کلاس میں, ضیاء ہے نا. اچھا, یہ ایک الگ بات ہے, یہ اس کو نہیں پتا, یہ اس کو نہیں پتا کہ وہ ضیاء ہے یا ضیاء ہے. ٹھیک, اللہ کرے وہ ضیاء ہی رہے. تو اس حوالے سے اس کے بعد بہت بنیادی چارٹر ہے ایک آئیو کا, کہ ایک آئیو کو ہونا کیا چاہیے. تب جائے گا نا کرائم سین پہ. تو وہ آئیو کو سب سے پہلے تو ایک جو پرزمپشن آف انوسینس ہے اس پہ یقین رکھنا چاہیے. ایویں نہیں کس دے سر ہو جائیے کہ نہیں تو ہی ہے, تو ہی ہے, تو ہی ہے, اس کو مار مار کے اس کا وہ بنا دے, وہ جو اے ٹی ایم کا کیش رحیم یار خان والا بنا کے بیٹھ جائیں. اس کو ایک اسٹرانگ بلیف ہونا چاہیے کس چیز پہ, پرزمپشن آف انوسینس پہ, کہ یار لوگ معصوم بھی ہوتے ہیں, ہوتا ہے نا, جھوٹا الزام بھی ہوتا ہے, لیکن وہ لگا رہا گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کے پاس ایک سب سے بڑی یارڈ اسٹک جو وہ امپارشیلٹی کی ہونی چاہیے.